ایک آپ نے ابھی ریسنٹلی دیکھا ہوگا کہ انجینئر محمد علی مرزا نے آپ کو مخاطب کیا اور کہا کہ آپ وہ شخصیت ہیں اہل سنت والجماعت میں جن سے وہ براہ راست مناظرہ کرنا چاہتے ہیں. آپ کا اس پر کوئی موقف نہیں آیا؟ کوئی آپ اس سلسلے میں بات کرنا چاہیں گے, کوئی میسیج دینا ہم ایسے لوگوں کو منہ نہیں لگاتے. اچھا, اور ہم اپنا موقف اپنے پلیٹ فارم سے پیش کرتے رہتے ہیں. ایسے لوگوں کو یہ شوق ہوتا ہے کہ یہ سب لوگ ہمارا نام لیں تو ہماری اور شہرت ہو اور لوگ متوجہ ہوں, تو اس لیے ان کی یہ خواہش کبھی پوری نہیں ہوگی. اور ہم اپنے پلیٹ فارم سے مثبت انداز میں اپنا پیغام پہنچاتے رہے ہیں, پہنچاتے رہتے ہیں, پہنچاتے رہیں گے. یہ جو پیشہ ور لوگ ہیں جن کو مناظرہ بازی کا بہت شوق ہے وہ اپنے دربار لگاتے رہیں. مفتی صاحب جواب میں کہتے ہیں ہم ایسے لوگوں کو منہ نہیں لگاتے. ذرا جملوں کے اوپر ذرا غور کریں, لوگ ہمیں اخلاق سکھاتے ہیں نا. ہم اپنا موقف اپنے پلیٹ فارم سے پیش کرتے رہتے ہیں. انہوں نے کہا کہ ایسے لوگوں کو ہم منہ نہیں لگاتے. اچھا, یہ جواب دینے کا انداز بتا رہا ہے کہ انہوں نے مجھے ایک ایکسٹرا بندے کے طور پر شمار کیا ہوا ہے, ورنہ اس پہ ان کو یہ کہنا چاہیے تھا یہ تو غلام احمد قادیانی دجال سے بھی بڑا فتنہ ہے جو ان کے چھوٹے موٹے مولوی کہہ رہے ہیں. انہوں نے مجھے کنسیڈر ہی نہیں کیا فتنے کے طور پر. اسی لیے میں جو بار بار آپ لوگوں کو کہہ رہا ہوں کہ ان کا بڑا کبھی بھی کوئی سامنے نہیں آئے گا, انہیں پتہ ہے یہ صحیح باتیں کر رہا ہے. اس پہ تو کہنا چاہیے تھا یہ اتنا بڑا فتنہ ہے, انشاءاللہ تعالی ہم نے تو اداروں سے بات کر لی ہے اور ہم انشاءاللہ تعالی اسے ٹیبل کے اوپر لے کے آئیں گے. کچھ بھی نہیں کہا, ہم تو منہ ہی نہیں لگاتے. ٹھیک ہے, لگا ہے جہاں پہ لگا رہے. منہ اس لیے نہیں لگاتے کہ بھائی چشتی رسول اللہ, تھانوی رسول اللہ, شبلی رسول اللہ نکل آئے گا, میرے نبی سا ہائی کوئی نہیں, تیرے بابے تے شاہی کوئی نہیں. مفتی نو پتا ہے میرے گاٹے فٹ ہو جائے گا, منہ ہی نہیں لگاتے. ٹھیک ہے, اور یہ سارے چھوٹو جتنے بھی ہیں نا بریلوی فرقے کے, وہ سن لو, تمہارا بڑا کہہ رہا ہے اس کو ہم منہ ہی نہیں لگاتے. ٹھیک ہے, جو لگا ہے لگا رہے. اس کا مطلب ہے مجھے فتنہ نہیں سمجھتے, ورنہ تو وہ کہتے یار سب سے پہلے اس کا قلع کما ہونا چاہیے لاجیکلی اسپیکنگ. مفتی صاحب کو میں جواب دوں گا کہ مجھے آپ منہ نہیں لگاتے, بہت اچھی بات ہے. میں نے آپ کے اس جملے کو دوسرے اعتبار سے اپریشیٹ بھی کرنا ہے. بس آپ ایک نالائق استاد ہیں کہ اپنے لاکھوں سٹوڈنٹس علماء کو, چونکہ یہ تنظیم المدارس جو بریلویوں کا بورڈ ہے نا اس کے ہیڈ ہیں پچھلے کوئی 2 دہائیوں سے, جو ڈگری جاری کرتا ہے بریلوی فرقے کی, اس کے یہ ہیڈ ہیں. ان کا تنظیم المدارس ہے اور دیوبندیوں کا وفاق المدارس ہے. اہل حدیث کا وفاق المدارس السلفیہ ہے. دیکھیں ساروں کے بورڈ بھی علیحدہ علیحدہ ہیں. ڈگری کی اوقات یہ ہے کہ ساروں کی ڈگریوں کے بورڈ ہی علیحدہ ہیں. تو یہ اس کے ہیڈ ہیں. لیکن یہ ایسے نالائق استاد ثابت ہوئے ہیں کہ یہ بات اپنے سٹوڈنٹس کو کنوے نہیں کر سکے کہ وہ علماء جو انڈیا میں, پاکستان میں, بنگلہ دیش میں, نیپال میں, یورپ, امریکہ میں پورے جمعے میرے اوپر پڑھا رہے ہیں, ان کو بھی یہ بتاؤ نا اس کو منہ کیوں لگاتے ہو, چھوڑ دو اس کو اس کے حال کے اوپر. لیکن ان کو بھی پتا ہے, ان کو بھی پتا ہے کہ گل ود گئی ہے. اور میں اس پلیٹ فارم پہ بارہا آپ کو یہ کہہ چکا ہوں, 2009 سے میری ویڈیوز اپلوڈ ہونا شروع ہوئی ہیں. آج ہے 21 جولائی 2024. 2009 سے لے کر 2015 تک آلموسٹ 6-7 سال, 2009 بھی آپ شامل کر لیں تو 7 سال بن گئے. میں نے کسی عالم کی کوئی تصویر لگا کے کبھی کوئی ویڈیو اپلوڈ نہیں کی تھی. ایون تھم نیلز بھی ہم نے کوئی 2016-17 میں بنانے شروع کیے ہیں. اس سے پہلے تو ہمیں تھم نیل بھی نہیں بنانا آتا تھا. پہلے 7-8 سال جب تھم نیل ہی نہیں بنانا آتا تھا تو ہم نے کسی کی تصویر کیوں لگانی تھی. یہ تھم نیل جو آپ کو پرانی ویڈیوز پہ نظر آ رہے ہیں نا, یہ 2016-17 میں نے یہ سافٹ ویئر سیکھا اور یہ تھم نیل بنانے شروع کیے. 2015 میں جب انہوں نے میرے اوپر قادیانی ہونے کا الزام لگایا, کنہوں نے, چشتی رسول اللہ پارٹی, تھانوی رسول اللہ پارٹی نے, اور نہ سوئے تم میں سے کسی کے پاس رائٹ ہی نہیں ہے ختم نبوت پہ کام کے. تم صرف اینٹی قادیانی کام کرتے ہو, ختم نبوت پہ ہم کام کرتے ہیں. چاہے غلام احمد قادیانی دجال ہو
چاہے کوئی چشتی دجال ہو، خواہ کوئی تھانوی دجال ہو، بقول تمہارے، کیونکہ تمہارا تو کہنا ہے کہ یہ معرفت کی باتیں، تم نے مناظرے لڑے ہوئے ہیں چشتی رسول اللہ کے حق میں، اب بھاگ نہیں سکتے۔ یہ جو وکالت کرتے ہیں نا انجینئر صاحب بزرگوں کا کیا قصور ہے، کتابیں بدل گئی ہیں، تو یہ اپنے چھوٹو مولویوں کو سمجھاؤ نا، جو چشتی رسول اللہ کا دفاع کرتے رہے ہیں، انہیں بتاؤ نا۔ آج وہ میرے پریشر کی وجہ سے ایسے ڈر گئے ہیں کہ مفتی حنیف قریشی بھی کہہ رہے ہیں کہ کتابیں بدل گئی ہیں۔ 2009 میں اس نے مناظرے میں دفاع کیا ہوا ہے چشتی رسول اللہ کا۔ شبلی بولے اس طرح پڑھ، لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ، اور ختم نبوت کے ڈاکوؤں، شبلی کو رسول بنانے والوں، لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ، لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ۔ انہوں نے پھر پڑھا لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ۔ اب بات یہ انہوں نے شبلی کو کیا کہا، کون ہے؟ کافر ہے۔ ان کے علماء نے لکھا شبلی نے جتنی باتیں کی حالت سکر اور مستی میں کی، خبردار زینہار ہرگز ایسے صوفیاء کے بارے میں زبان نہ کھولنا۔ تم بکی جا رہے ہو، تمہارے کافر کہہ رہے ہیں نہ کھولنا، تم بکی جا رہے ہو۔ خبردار زینہار ہرگز ایسے صوفیاء کے بارے میں زبان نہ کھولنا۔ تم بکی جا رہے ہو، تمہارے کافر کہہ رہے ہیں نہ کھولنا، تم بکی جا رہے ہو۔ اور کتنا فراڈ کی شتیہات یہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں، رسول اللہ کے لیے نہیں ہوتی ہیں۔ رسول اللہ کے لیے ہوتا ہے با خدا دیوانہ باش، با محمد ہوشیار، لیکن یہ ایسے فراڈی ہیں کہ چشتی رسول اللہ کو شتیہات کہتے تھے۔ اور ایک لاہور کا چھوٹو مولوی ہے دوسری پارٹی کا، اس نے بھی اپنے بڑے کے ساتھ بیٹھ کے نہ صرف دفاع کیا بلکہ سبحان اللہ پیچھے پڑا ہے۔ خواجہ نے کیا فرمایا، سنو کہ میں کون ہوں اور کیا ہوں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں، کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں، کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں۔ جب انہوں نے کہا نا کہ خواجہ نے کہا کہ میں تو رسول اللہ کے کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں، ہمارے ایک اسٹوڈنٹ نیچے لکھا واقعی تو کمینے ہی نکلے آئے، کمینیا، تو دفاع کر رہے تھے۔ اب کہہ رہے کتابیں بدل گئی، کوئی نہیں، ڈر گئے جے، اور ڈر گئے جو ہے کتابوں کو نہیں جے بدلیاں۔ تو میں نے کبھی کسی کو چیلنج نہیں کیا تھا۔ 2015 میں جب انہوں نے میرے اوپر الزامات لگائے تو پھر میں نے انہیں جواب دینے شروع کیے، اور پھر تصویریں تو بہت بعد میں لگانا شروع کی۔ لہٰذا یہ کہنا کہ جی ہم اسے منہ نہیں لگاتے، تو اپنے سارے چھوٹے جو مولوی تم لوگوں نے مارکیٹ میں چھوڑے ہوئے نا، انہیں بھی بتاؤ کہ کیوں منہ لگاتے ہو اس کو، کیوں جمعے پڑھاتے ہو۔ ایک طرف کہتے ہیں جاہل ہے، قرآن نہیں پڑھنا آتا، عربی نہیں آتی، فلاں چیز نہیں آتی ہے۔ باپا جانی کو عربی آتی ہے، امیر اہل سنت کو، اور وہ تو اسکول سے بھی نہیں پڑھا ہوا، کہتے ہیں میں نے مدرسے کا کبھی منہ بھی نہیں دیکھا، اور وہ امیر اہل سنت ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کو عربی آتی ہے، وہ تو قرآن کی آیات مجہول پڑھتا ہے، معروف عربی بھی نہیں بول سکتا۔ وہ کبھی کسی اہل حدیث نے کہا کہ اس کو تو عربی بھی نہیں آتی ہے، کہتے ہیں نہیں جی کیا بات ہے۔ اس لیے کہ ان لوگوں نے ان کی دم پہ پاؤں نہیں رکھا، میں پونڈ کے رکھ سڑے سارے نو۔ دیکھیں وہ کہتے ہیں جی گاندھی صاحب تو بہت اچھے ہیں، متانت سے بات کرتے ہیں، کیونکہ گاندھی نے تمہاری دم نہیں کاٹی۔ اور میں کوئی بندہ نہیں چھڑیا کہ جی پوچھل میں لب لب کے نہ کٹی ہوئے، پیر نہیں رکھا، کٹ دیتی ہے نا تمہاں اللہ دے فضل۔ تو ہم نے کبھی بھی اللہ کے فضل سے ان کی تصویریں نہیں لگائی تھی، ہمیشہ ان کی طرف سے انیشیٹو ہوا تو میں نے جواب دیا، ہمیں بھی کوئی شوق نہیں تھا، انہوں نے ہمیں دھکیلا۔ اچھا ہمارے بارے میں یہ کہتے ہیں ہم منہ نہیں لگاتے ان کو، تم ان لوگوں کو اپنے منہ میں ڈالے ہوئے ہو، ایک سٹیج پہ بیٹھے ہوئے ہو، مفتی تقی عثمانی صاحب جو پلانٹ ارتھ پہ دیوبند کے مفتی اعظم ہیں، انڈیا اور پاکستان کے مشترکہ، یہ دونوں بڑے ایک جگہ بیٹھ کے پریس کانفرنسز کرتے ہیں نا، آپ نے بارہا مختلف مواقع پہ دیکھا ہے، کورونا کا ایشو آ جائے، کبھی مدرسوں پہ کوئی افطار ٹوٹ پڑے، کوئی فلسطین کانفرنس آ جائے، اکٹھے بیٹھے ہوتے ہیں کہ دوسرے کے منہ میں منہ ڈال کے، مجھے کہتے ہیں منہ
نہیں لگاتے اور یہ منہ میں منہ ڈال کے بیٹھے ہوتے ہیں کٹھے. ان لوگوں کو تم نے منہ لگایا ہوا ہے جن کو کل تک تھانوی رسول اللہ پارٹی کہتے تھے تم, اور تمہارے ابے اعلی حضرت نے اس سام الارمین میں ان کے بڑوں کو کافر قرار دیا اور ان کے کفر میں شک کرنے والوں کو بھی کافر قرار دیا, یعنی کروڑوں دیوبندیوں کو اور ان کے بڑوں کو جو کافر تمہارا ابا کہتا تھا, تم نے اپنے ابے کے ساتھ خیانت کر کے ان کے منہ میں منہ ڈال لیا. تمہارے ابے اعلی حضرت بریلوی نے احکام شریعت میں لکھا کہ چاہے دیوبندی ہوں, اہل حدیث ہوں, شیعہ ہوں, قادیانی ہوں, قادیانی کافروں کو ان کے ساتھ لکھا جن کے منہ میں منہ ڈال کے تم سٹیج پہ بیٹھے ہوتے ہو. نیچری ہوں, سر سید احمد خان کے ماننے والے, یہ 1,00,000 دفعہ بھی اللہ کا نام لے کر ذبیحہ کریں گے تو مردار رہے گا, البتہ یہود و نصارہ کا ذبیحہ حلال ہے. تمہارا ابا جنہیں مرتد, اچھا اس کے ساتھ پھر ذکر کیا یہ سب کے سب مرتد ہیں, یعنی واجب القتل ہیں. مرتد کیسے ہو گئے بھائی؟ مرتد تو تب تھے جب یہ بریلویت چھوڑ کے اہل حدیث یا دیوبندی ہوئے ہوتے. مرتد کیسے ہو گئے؟ واجب القتل, یعنی مرتد کا مطلب وہی قادیانیوں والا سٹیٹس رکھتے ہیں یہ ان کے لیے, جس طرح قادیانیوں کو مرتد کہتے ہیں. ان سے تو تم نے پینگیں بڑھائی نہیں ہے. پھر اسی اعلی حضرت نے ملفوظات اعلی حضرت میں ان کا بیٹا نقل کر رہا ہے, اور یہ ملفوظات اعلی حضرت کی وہ جلد ہے جو اعلی حضرت نے خود پڑھی ہوئی ہے. یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ان کے بیٹے نے متھے مار دی ہے اس کے. اس میں پوچھا گیا کہ کیا وہابی دیوبندی اور اہل حدیث کے پیچھے نماز درست ہے؟ انہوں نے کہا ان کی نہ نماز ہے نہ جماعت ہے. آلے اینڈ نہیں ہویا. اگلا سوال, ان کی مسجد میں نماز پڑھ سکتے ہیں؟ کہتے ہیں کفار کی مساجد گھر کی مثل ہے. کفار جس کے ساتھ مفتی منیر منہ میں منہ ڈال کے بیٹھا ہوتا ہے, تقی عثمانی کے ساتھ کافروں کے منہ میں منہ ڈال کے بیٹھے ہوئے ہیں, اور یہ تمہارے ابے کے بقول. اور یہاں بے اعلی حضرت سے اختلاف ہے. کفار کی مساجد نہیں ہوتی ہیں, کفار کی عبادت گاہیں ہوتی ہیں. یہ اعلی حضرت کی ایک غلطی ہے جو میں نے پکڑی ہے. مساجد تو مسلمانوں کی ہوتی ہیں. اس لیے دیکھیں قادیانیوں کو ہم مسجد نہیں لکھنے دیتے, وہ بیت الحمد لکھتے ہیں. تو اعلی حضرت کو چاہیے تھا کہ وہابیوں کے جو بیت الحمد ہے یہ مثل گھر کے ہیں, مسجد نہیں کہنا چاہیے تھا. پھر تیسرا سوال ہوا اذان کا جواب دے سکتے ہیں؟ ان کا اذان کیا, جن کی نماز باطل ان کی اذان بھی باطل. البتہ اللہ کا نام آئے تو عز و جل اور رسول اللہ کے نام پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ لیں. تو یہ پروٹوکول آپ نے بس اتنا دینا ہے, وہ بھی نبی الاسلام کے نام کو اور اللہ کے نام کو. ان کی اذان کا جواب نہیں دینا. اور ان کے ساتھ مفتی صاحب منہ میں منہ ڈال کے بیٹھے ہوتے ہیں نوٹوں کے چکر میں. جب کبھی مدرسوں کے اوپر حملہ ہوتا ہے سارے کٹھے ہو جاتے ہیں, جی ساڑھے تے بندی نہ لاؤ جی, FATF کی وجہ سے ان کو چندوں کا حساب دینا پڑ رہا ہے. تو پتا چل رہا ہے کہ جی ڈکلیئر تنخواہ جو ہے 20,000 ہے اور خرچہ روز کا 20,000 کا, اور ذاتی مسجد کے اوپر نہیں. مسجد کے جو سٹوڈنٹس ہیں مدرسے کے بےچارے بیمار ہیں, خارش پڑی ہوئی ہے, گندے کپڑے پہنے ہوئے ہیں, ان کے بچے نئی نئی گاڑیاں نکلواتے ہیں ان بچوں کے نام پہ چندہ اکٹھا کر کے. اس لیے یہ منہ میں منہ ڈال کے بیٹھے ہوتے ہیں. کہتے ہیں انجینئر کو نہیں منہ لگانا. اس انجینئر کو منہ نہیں لگانا جو انجینئر تم سارے فرقوں کو, بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ, مسلمان سمجھتا ہے, تمہارے پیچھے نمازیں پڑھتا ہے, چندے تمہیں دیتا ہے. ہمارے تمام سٹوڈنٹس ان کے پیچھے نمازیں پڑھیں, انہیں چندے دیں. میں نے اپنی کوئی چندہ بک بھی نہیں بنائی, کوئی مسجد نہیں ہے, اکیڈمی بھی کرائے کے اوپر ہے. ہم تو اس سسٹم کا حصہ ہیں. لیکن چونکہ ان کا اپنا ایک وہ سارا دھندا چل رہا ہے, جس طرح تاجر سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں, کوئی ٹیکس لگ جائے, چاہے وہ کمپیٹیٹر ہوں ایک دوسرے کے, یہ بھی سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں. اور انجینئر کو منہ نہیں لگانا. تو انجینئر صاحب کو کوئی آپ کو منہ سے منہ لگانے کا شوق بھی کوئی نہیں ہے. اللہ کا شکر ہے, ہم آپ کا احترام کرتے ہیں. آپ ایک سنجیدہ طریقے سے معاملات کو لے کے چل رہے ہیں, اور آپ کے تو بڑے احسانات ہیں ہمارے اوپر. یہ جو آپ نے اپنی وفات سے پہلے احسان کر لیا ہے, 80+ ہو چکے ہیں, اللہ تعالیٰ لمبی زندگی دے, لیکن
بڑا احسان کیا انہوں نے میرے ساتھ کہ اپنی زندگی میں فتنہ ختم کر دیا ہے. اپنے چھوٹو سارے لاکھوں مولویوں سے میری جان چھڑا دی, اور جو ہمارے بےچارے ورگلائے ہوئے بھولے بھالے چند سٹوڈنٹس جو اس قسم کی باتیں کرتے ہیں, میجورٹی کو تو سمجھ آئی ساری گیم, ان سے بھی میری جان چھڑا دی. اب مجھے کسی نے کوئی گلہ نہیں کرنا. ایسی جان چھڑائی ہے مفتی صاحب نے یہ بات کر کے کہ پبلک کو پتا چل گیا کہ ان کے پلے کوئی شے نہیں ہے. بہرحال مفتی صاحب کے لیے میری طرف سے اس ویڈیو میں آفر ہے قیامت تک کے لیے. یہ محاورتاً ایک بات کی جاتی ہے, وہ جب چاہیں ہماری اکیڈمی میں آ سکتے ہیں. اتوار کی بھی شرط نہیں ہے مفتی منیر الرحمان صاحب کے لیے. پنجاب کی حدود میں انٹر ہوتے ہی ان کی مکمل سیکیورٹی, وی آئی پی سیکیورٹی میرے ذمہ ہے. یہ میرا کام ہے, میں گورنمنٹ سے جس طریقے سے بھی کوئی منت سماجت کر کے سیکیورٹی لے لوں گا. ہماری اکیڈمی میں آئے, اس کرسی پہ بیٹھے, میں سامنے بیٹھوں گا, اپنا موقف رکھیں. عقیدہ توحید, ختم نبوت اور گستاخانہ عبارتیں, ان کے اوپر ڈسکشن کریں, ہم تسلی سے بیٹھ کے سنیں گے. اس کے بعد یہ نہیں کہیں گے کہ آپ بھی سامنے بیٹھیں اور ہم یہاں بیان کرتے ہیں. آپ کو اجازت دیں گے, پھر ہم یہاں بیٹھ کے آپ کی ایک ایک بات کا جواب دیں گے, پھر پبلک فیصلہ کرے گی. معقول بات ہے نا جی؟ اور اگر خود نہیں آ سکتے ضعیف الاعتقادی کی وجہ سے, تو اپنے پورے فرقے کی طرف سے کوئی ایک چرب زبان اہل علم مولوی لانچ کریں, بے شمار ہے آپ کے پاس, اور ویڈیو بنائیں. ریٹن میں نہیں چاہیے, ریٹن تو میں بھی بنا دیتا ہوں اڈوب کے اندر, کوئی ٹویٹ کروانی ہو نہیں. ویڈیو بنائیں کہ یہ چھوٹو ہمارے فرقے کا ریپریزنٹیٹو ہے, اس کی جیت میری جیت, میری جیت میرے فرقہ بریلویہ کی جیت, اس کی ہار میری ہار, اور میری ہار فرقہ بریلویہ کی ہار. تو پھر علمی ڈسکشن, میں ایسے کوئی مناظرہ یا مجادلہ اس قسم کے الفاظ نہیں بولوں گا. علمی ڈسکشن, اپنا موقف آ کے رکھیں. یہاں پہ ہم نیچے بیٹھیں گے, آپ کو کرسی پہ بٹھائیں گے, اور اگر کرائے کا کوئی مسئلہ ہے, ایئر ٹکٹ کا مسئلہ ہے, وہ بھی میں دوں گا. کراچی سے ایئر ٹکٹ اسلام آباد کا, اسلام آباد سے اسپیشل گاڑی لینے جائے گی آپ کو, ساتھ کم از کم 2 پولیس کی گاڑیاں اور پوری نفری کے ساتھ. اب اور کیا میں کر سکتا ہوں؟ یہ کچھ ہی کر سکتا ہوں نا, جو مجھے گورنمنٹ نے سیکیورٹی دی ہوئی ہے لائف ٹائم کے لیے, جو میں نے نہیں لی. تو میں پھر ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ میرے کہنے پہ وہ والی سیکیورٹی آپ ایک دن کے لیے مفتی صاحب کو یہاں پہ چھوڑیں, اور یہ اپنا پروگرام کر کے تو چلے. اور جس دن وہ کہیں گے, اور اگر وہ کہیں گے پبلکلی نہ ہو, تو میں صرف اسٹوڈیو ریکارڈنگ پہ رکھ لوں گا. سنڈے کے دن کی بھی ضد نہیں کروں گا. یہ آفر میں نے اس لیے رکھی ہے کہ کل کو مستقبل میں کوئی شخص پھر سے کوئی سر اٹھائے تو کہ نہیں, انجینئر صاحب نے تو کہا تھا نا. یہ اکثر دیکھیں اپنی عوام کو میرے اوپر چڑھانے کے لیے کہتے ہیں کہ جی وہ دیکھیں, وہ جب غلام احمد قادیانی دجال نکلا تھا, وہ مرزا سینئر تھا اور یہ مرزا جونیئر ہے, اور اس زمانے میں پیر میرلی شاہ صاحب نکلے تھے. تو آج کا پیر میرے لیے کدھر ہے؟ ہاں, آج کا پیر میرے لیے تو پھر یہ ہے نا مفتی منیر الرحمان صاحب. نکالو, ہوا لگاؤ, اور یہ اپنا جملہ درست کرو. میں کوئی مرزا جونیئر نہیں, میں مرزا سینئر ہوں. ہاں ہاں, کیوں کہ غلام احمد قادیانی دجال, چشتی دجال, تھانوی دجال, شبلی دجال, ان سب کو میں نے ایکسپوز کیا اللہ کے فضل سے. میں نے پہلی دفعہ ختم نبوت کا مقدمہ لڑا ہے. تم لوگ صرف اینٹی قادیانی تھے, میں نے تمہارے بزرگوں کو بھی ننگا کیا کہ یہ سب کے سب نورا کشتی کرتے رہے, وچو اکو کچھ سنسار ہے. میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے سارے دجال شاہی کوئی نہیں. الحمدللہ. تو یہ پہلا جو ٹاپک انہوں نے ڈسکس کیا, میں نے اس کا مدنی جواب ریکارڈ کروا دیا. تسلی ہو گئی ہے؟ چلو دروشی پڑھو. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین. آمین.